واقعات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے چلانا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جتنا کام علماء کرام نے کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ آج ایک طبقہ سوشل میڈیا پر علماء کرام کے خلاف بکواسات کر رہا تھا کہ انہوں نے فلسطین کے لیے جہاد کا فتویٰ کیوں دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاد کا فتویٰ کیوں دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے خود کیوں نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں، اپنی طاقت، فوج، اسلحہ کی طرح۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو کم از کم بارڈر پہ راستے بنائیں۔ جب راستہ کھولے گا تو پہلی صف میں جہاد کرنے والے علماء کرام ہیں۔ یہ ایک سوشل میڈیا پہ شور برپا ہے علماء کرام کے خلاف، حالانکہ علماء انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، میری بات یا کسی اور عالم کی بات نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح کعبہ شریف کا دیکھنا ثواب ہے، جس طرح ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن مجید کا دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح ایک عالم کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، فرمایا جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عابد، عبادت کرنے والا، سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ساری رات اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ فرمایا ایک طرف عالم ہے، وہ عشاء کی پڑھا کے سو گیا۔ فرمایا عالم کا سونا
علماء بازار میں کھڑے ہو گئے اعلان کر رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہو گئے، کیا اعلان کیا؟ وہ بازار والوں، دکان والوں، تجارت کرنے والوں، تم یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں دکانیں چلا رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، اور مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ اللہ کے نبی کی وراثت لے لو۔ جب یہ بات سنی، بازار میں اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی وراثت بازار میں مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، سارے دکان والوں نے دکانیں چھوڑی، گاہکوں نے سودا چھوڑا اور بھاگ پڑے مسجد کی طرف کہ ہم بھی جا کے وراثت میں کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، کچھ پیسے، کچھ درہم و دنانیر اور کچھ پلاٹ جو بھی وراثت میں تقسیم ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ ذہن میں یہ تھا کہ کچھ پیسہ ملے گا، اور جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، جو صحابہ کرام میں بڑے علماء تھے وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، دین کے مسئلے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے، کچھ پڑھنے والے، کچھ حدیثیں سنانے والے، کچھ سیکھنے والے، کچھ مسائل بتانے والے، کچھ لینے والے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ دکاندار، تاجر، گاہک فوراً باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ لیا، حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ لیا کہ ابو ہریرہ تو تو کہہ رہا تھا کہ مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ لوگوں تمہیں کیا پتا، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، یہی تو میرے نبی کی وراثت ہے، یہی میرے نبی کی وراثت ہے، میرے نبی کا علم پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں، یہ میرے نبی کی وراثت ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ نبی کی وراثت لے لو، کچھ علم تو بھی حاصل کر لو۔ تو یہ جو فرمایا حضور علیہ السلام نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، دنیا کے اعتبار سے نہیں، پیسوں کے اعتبار سے نہیں، پلاٹوں کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے، کیونکہ علماء نے حضور علیہ السلام کا جو علم ہے اس کو حاصل کیا، اور اس یہ علم جو علماء کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بات توجہ سے سنو، سو نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ علماء نے جو علم حاصل کیا وہ سینہ بہ سینہ کیا، سند موجود ہے، فلاں حدیث پڑھی، میں نے فلاں استاد سے پڑھی حدیثیں، فلاں استاد سے میں نے یہ علم سیکھا، اس استاد نے فلاں سے سیکھا، فلاں نے فلاں سے سیکھا، اس استاد نے فلاں سے سیکھا، یہ سلسلہ چلتا 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 تابعین تک پہنچتا ہے، تابعین سے آگے صحابہ تک پہنچتا ہے، فلاں صحابی سے پڑھا اور فلاں صحابی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سیکھا۔ تو یہ پوری سند موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، ہر عالم کے پاس موجود ہوتی ہے پوری سند، جو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتی ہے۔ یہ علم عام علم نہیں ہے کہ فلاں ڈاکٹر سے پڑھا، فلاں انجینئر سے پڑھا، فلاں پروفیسر سے پڑھا، بس پڑھ لیا، کوئی سند نہیں ہے، ایک سند موجود ہے، سینہ بہ سینہ چلتا ہے،
جس طرح ڈاکٹر اس کے بعد دوائی لینے جائیں چیک اپ کرائیں دوائی لکھ کے دیتے ہیں نا یہ فلاں مرض کی یہ دوائی ہے اگر لینا تو ہمارا کام ہے بولو دوائی لینا ہمارا کام ہے لے یا نہ لے تو اس نے تو لکھ دیا نا انجینئر کو نقشے بناتا ہے بنا کے دے دے گا یہ نقشہ ہے آگے بلڈنگ بنانا نہ بنانا وہ ہمارا کام ہے اسی طرح علماء کرام کا کام ہے باتیں کرنا فکروں کا بتانا فلاں فکر ہے فلاں مسئلہ یوں ہے فلاں کام یوں کرنا ہے فلاں کے خلاف فتویٰ دینا علماء کا کام ہے آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ ہم کا کام ہے بجائے اس کے کہ ہم عمل کریں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں مفتی تقی عثمانی جیسا عالم صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہیرا ہے اس کے خلاف آج اور دنیا بھرا پڑا ہے بھئی فلسطینوں کے بارے میں جہاد کا فتویٰ کیوں دے دیا مفتی تقی عثمانی کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے مفتی منیب کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے ہم نے علماء کو سمجھتا نہیں یہود و نصارہ کی بھی یہی کوشش تھی انگریزوں کی بھی یہی کوشش تھی پبلک اور علماء کرام کا ختم ہو جائے اور کس یہاں تک وہ کامیاب ہو چکے یہود و نصارہ یہی کوشش کرتے رہے اور آپ بھی کر رہے ہیں انگریز نے بھی یہی کوشش کی کہ پبلک عوام اور علماء کرام کا ختم ان کا تعلق نہ ہو ان کے خلاف نفرتیں پھیلائی جائیں عوام میں مولویوں کے خلاف نفرت یہ پگڑی یہ ٹوپی یہ داڑھی اس کو نشانہ بنا دیا نفرت پھیلا دی جائے یہ ٹوپی کیا ہے یہ پگڑی کیا ہے داڑھی کیا ہے اور وہ کوشش کرتے رہے اور کسی حد تک کامیاب ہو چکے آج علماء کی قدر کہاں ہے لوگ کہاں قدر کرتے بس ایک مولوی سمجھا ہوا ہے مولوی تمہاری بات ہے جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں زبان درازی ہوتی کوئی بات کہ مولوی ٹھیکیدار بڑھا نہیں تھے مولوی جنرل چھوڑ کے رسیم ٹوٹ جا گئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی گویا کہ ایک مولوی کو عجیب مخلوق بنا لیا حالانکہ یہ وہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا تو ادب احترام کرنا چاہیے تھا آج ان کی توہین ہو رہی ہے ان کے خلاف زبانیں دراز کی جا رہی تو میرے بھائیوں ہر فتنے کا بائیکاٹ ہر فتنے کے خلاف کھڑے ہونے والے علماء کون سا بھی فتنہ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں انگریز کے خلاف علماء کیوں نہیں علماء نے ہندوستان سے لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹکی جیلوں میں توڑ گئے علماء کے عوام نے کہا جا رہا علماء نے فتویٰ دیا کلام کافر ہے جیل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کئی سال جیلوں میں گزر گئے یہ قربانیاں دینے والے علماء ہیں جہاد کے لیے اجاگر کرنے والے علماء ہیں عوام کو اٹھانے والے علماء ہیں فتنوں کے خلاف بتانے والے علماء ہیں میرے بھائیوں یہ میری بات پوری دنیا تک جائے گی میں آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر علماء نہ رہے یہ مسجد بھی نہیں رہے گا یہ مصلی بھی نہیں رہے گا یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ بھی نہیں رہے گا یہ نماز بھی نہیں رہے گی یہ قرآن بھی نہیں رہے گا ہمارے بچے دیر نہیں لگے گے کافر بننے میں دیر نہیں لگے گی آج تو ہمارے پاس مصلی ہے ہمارے پاس مسجد ہے ہمارے پاس کلمہ ہے ہمارے پاس نماز ہے ہمارے پاس دین ہے یہ صرف علماء کی برکت ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہر فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے انگریز کا فتنہ کھڑا ہوا علماء سامنے آ گئے قادیانیت کا فتنہ کھڑا ہوا علماء سامنے آئے اسی طرح صحابہ کرام کی گستاخوں کا فتنہ سامنے آیا علماء سامنے آئے علماء کھڑے ہوئے اور جیل تک گئے اور اس فتنے کا مقابلہ کیا قادیانیوں کا مقابلہ کیا رافضیوں کا مقابلہ کیا انگریزوں کا مقابلہ کیا ہر فتنے کا مقابلہ کیا تاکہ دین تک کوئی بات نہ ہو پہلے تاریخ حق ادا کیا کہ نہیں کیا ایمانداری سے بتاؤ کیا کہ نہیں کیا پہلے تاریخ حق ادا کیا چوکیداری کا حق ادا کیا اور کرتے رہیں گے دیکھتے نہیں ہیں کتنے علماء کرام کی شادی ہو رہی اب بھی ہو رہی ہیں اب بھی فکروں کے دور ہے ہر دوسرے دن کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے ہر دوسرے دن کسی آدمی کو ٹارگیٹ بنا دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتے ہیں جو بھی
کافروں کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں قربانیاں علماء دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ علماء ہیں تو دین ہے. علماء ختم تو یہ دین کا احساس ختم ہو جائے گا. کوئی ہمارے بعد میں آنے والا بچہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ جو بچہ کچا دین ہے یہ علماء کی محنت ہے. تو اس واسطے میرے بھائیوں یہ غزہ کے لیے اتنی محنت علماء کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا. بھائی کاٹ کا مسئلہ علماء نے اٹھایا. اسرائیل کے لیے جتنی بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ بولو. ہم تو زبان نہیں لا سکتے, ہم جہاز صاف کریں ہماری زبان ہی نہیں کر سکتے, آواز نہیں نکال سکتے, ہم وضو کھا پڑے تھوڑا سا بولا کرو. یہ علماء نے کہا کہ بھائی کاٹ کرو. یہ چیزیں فرض اسرائیل کے جب بھائی کاٹ ہوگا ان کی طاقت کمزور ہوگی. طاقت کمزور ہوگی تو پھر جو ہے وہ مسلمان وہ اوپر آئیں گے. میرے بھائیوں اسی طرح جو فنڈ وہاں پہ پہنچ رہا ہے یہ پہنچانے والے علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے, زندگی میں برکت دے, کر دو آمین. جتنا فنڈ وہ پہنچا رہے ہیں نا لاکھوں اربوں کھربوں اتنا کوئی بھی نہیں پہنچا. پورے پاکستان میں ہر مسلک کا مولوی فنڈ کر رہا ہے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اور پہنچ رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس اور وہ آگے پہنچا رہے ہیں. یہ تھوڑی قربانی ہے. وہاں مقدمہ کی جو پیسہ پہنچ رہا ہے فنڈ پہنچ رہا ہے پہنچانے والے علماء ہیں. اور آج سوشل میڈیا پہ کوئی باپ اٹھتا ہے کوئی ڈبو اٹھتا ہے ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولوی کیا کر رہے ہیں, مولوی کیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں جتنا کام علماء کر رہے ہیں ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم جو ہے یہاں بیٹھ کے ان کے خلاف علماء کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. اس واسطے حاصل کلام کے لیے ہم خود بھی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو اور جو علماء کھڑے ہیں ان کا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا, دے سکتے ہیں کہ نہیں. ان کا ساتھ تو دے گا مسئلہ ان کا بازو تو بنے بجائے اس کے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ جب پاکستان بنا تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کری. بات یہ کری, اے بابو اے بی سی پڑھنے والوں تم کیا جانو علماء کیا ہے. تمہارے اور ہمارے درمیان صرف ایک پردہ ہے اے بی سی کا. جب یہ پردہ ہٹ جائے تو تمہیں لگ پتا جائے کہ علم کیا چیز ہوگی. تمہیں علم کبھی نہیں پتا. اور صاحب کی بھی فرمایا, ان کی بات اچھی طرح میں نے پڑھی, صاحب انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ علماء کی توہین کرو گے کہ دراصل انبیاء نبی علیہ السلام کی توہین ہے, اللہ کی توہین ہے. جو عالم کو برا کہہ رہا ہے وہ دراصل ہم حضور علیہ السلام کو برا کہہ رہا ہے. یہ تو علماء اللہ رسول اور قرآن کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں. جو فطر کھڑا ہوتا ہے ان تک جو آتا ہے ان کے آگے نہیں جا سکتا, دین تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آگے ڈھال علماء بنے ہوئے. ان کو روکنے کے لیے علماء کھڑے, یہ چوکیداری کا حق ادا کر رہے ہیں. فرمایا جو علماء کو برا کہے گا وہ دراصل حضور علیہ السلام کو تو نہیں کہہ سکتا, قرآن کو تو نہیں کہہ سکتا, اللہ کو تو نہیں کہہ سکتا. جو علماء کو کہہ رہا ہے, کسی عالم کو برا کہتا ہے وہ دراصل بات وہیں تک پہنچتی ہے, وہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں. اس واسطے میرے بھائیوں ہم علماء کا ساتھ دیں, علماء کا بازو کریں, علماء کی حمایت کریں. جو علماء کے خلاف بات کرے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم تک دین بھی پہنچا ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے ہے اور بچے کا بھی ان کے وسیلے سے. دین بچے کا بھی علماء کرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب